اسکن کے لیے بڑی ہیلنگ ہوتی ہے، اس کی اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں. چٹکی سے زیادہ نہیں ڈالنا کہ جیسے جیسے آپ نے ایک چیز کو یوز کرنا ہے ویسے ویسے آپ اس کو استعمال کرتے رہیں. 2 4 5 10 منٹ لگائیں تو یہ ایکچولی ایک میریکل کریم ہے. السلام علیکم. آئی ہوپ دیٹ یو آر ویل اور اپنا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی. آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے ایک ایسی چیز کی جس کے بارے میں بار بار لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بھی اور فیس بک کے بارے میں بھی کویسچن کرتے ہیں کہ بھائی پاؤں کے اندر جو ہے وہ اتنے زیادہ کٹس پڑ گئے ہیں یا کریکس آ گئے ہیں اور پیر جو ہیں ان کی ایڑیاں اسپیشلی جو ہیں اور پیر کی جو انگلیاں ہیں ان پہ باقاعدہ زخم بن گئے ہیں. اب سب سے پہلے تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے. یہ ہوتا ہے یوزلی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. جب ہم پانی کا کم استعمال کرتے ہیں تو پیروں کے اندر کریکس بھی پڑ جاتے ہیں، ڈرائنس ہو جاتی ہے، زخم بن جاتے ہیں. اچھا، اور اگر پیروں کو صاف نہ رکھیں تو ایک اور بڑا میجر ایشو ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاؤں میں فنگس بھی ہو جاتی ہے. سو پیروں کا خیال رکھنا، پیروں کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا، جیسے ہم جسم کے دوسرے حصے صاف رکھتے ہیں اسی طرح پیروں کو بھی رکھنا چاہیے. اینڈ جب پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کریک کریم مل جائے یا کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے پیروں کا اور ہاتھوں کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اتنے زیادہ زخم ہاتھوں میں بن جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. یہ ونٹر میں بھی ہوتا ہے، جب سیزن بدل رہا ہوتا ہے تب بھی ہوتا ہے، برسات میں بھی لوگ اکثر کمپلین کرتے ہیں. سو آج میں آپ کو ایک ہوم میڈ کریک کریم یا پاؤں کی کریم بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ آپ کے جو زخم وغیرہ بنے ہیں وہ بھی ہیل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاؤں بہت نرم ہو جائیں گے اینڈ دے گوئنگ ٹو لک نائس ایز ویل. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاؤں بہت اچھے لگتے ہیں. جی کوئی بھی چیز اچھی ایسے نہیں لگتی، اس پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کا میں بہت خیال رکھتی ہوں. آئی موئسچرائز مائی ہینڈز اینڈ مائی فیٹ. اس کے ساتھ ساتھ آئی میک شیور کہ میں اپنے پاؤں اور ہاتھوں کی ایٹ لیسٹ 2 دفعہ ہفتے میں اسکربنگ کروں. اور یہ سب میں اپنے نور کے انگریڈینٹ، اپنے نور کے جو میرے ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں انہی سے کرتی ہوں اور بالکل آرگینک اور نیچرل طریقے سے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کیمیکلز کا اتنا استعمال کرتے ہیں کہ جب تک کیمیکل والی چیز لگا رہے ہوتے ہیں تب تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی کیمیکل والی چیز لگانی چھوڑتے ہیں تو وہ پرابلم ڈبل بلکہ ٹرپل خراب ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے انگریڈینٹس کیا چاہیے اس اسپیسیفک کریم کے لیے. ایک تو گلیسرین جو بڑے آرام سے آپ کو کسی بھی فارمیسی سے کسی بھی دکان سے مل جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم جیلی، ٹھیک ہے، اینڈ پیور ایلو ویرا. میں اپنی نور کی ہی پیور ایلو ویرا جیل یوز کر رہی ہوں، آپ نے جون سی بھی یوز کرنی ہے آپ وہ یوز کریں. اینڈ دین بورک پاؤڈر یا بورک ایسڈ پاؤڈر. اچھا، یہ اوبویسلی ایک ایسڈ ہے اور ہمیں بڑے احتیاط سے اس کو یوز کرنا ہے، لیکن آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ جو سب سے افیکٹو طریقہ ہے ٹو گیٹ ریڈ آف دس پرابلم کریکس کی از دس. سو سب سے پہلے تو جو اس کی بیس بنے گی وہ ہوگی پیٹرولیم جیلی. اچھا، پیٹرولیم جیلی کی سب سے امیزنگ چیز یہ ہے کہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے موئسچرائز تو کر دیتی ہے، رائٹ، ہماری اسکن کو. سو آپ نے سب سے پہلے پیٹرولیم جیلی ڈالی، اس کے اندر پھر اب میں ڈالوں گی ایلو ویرا جیل، بیکاز ایلو ویرا جیل کے بھی بہت سے بینیفٹس ہوتے ہیں. ایلو ویرا جیل ہماری اسکن کے لیے بڑی ہیلنگ ہوتی ہے، اس کی اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں. سو اٹس اے لولی پروڈکٹ ٹو یوز. پھر ہم نے جتنی ایلو ویرا جیل ڈالی ہے اتنی ہی ہم گلیسرین ڈالیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے گلیسرین ڈال دی. اچھا، گلیسرین آلسو موئسچرائزنگ، اسکن کو پلمپ اپ کرتی ہے. اب یہ جو بورک ایسڈ پاؤڈر ہے یہ لٹرلی آپ نے ایک چٹکی ڈالنا ہے، چٹکی سے زیادہ نہیں ڈالنا، بہت کم ڈالنا ہے. ڈونٹ فرگیٹ، لائک آئی سیڈ اٹس بورک ایسڈ. سو اس کو اسی طریقے سے آپ استعمال کریں، مطلب اوور ڈو نہیں کرنا. اب اس کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیں. تھوڑا سا اگر آپ اس کو مطلب بورک پاؤڈر ڈالنے سے پہلے ہی اگر آپ تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی کو اس میں مائکرو ویو میں ڈال کے 15 سیکنڈ بھی اگر وارم کریں گے تو وہ نرم ہو جائے گی اور آپ نے پھر اس کی ایک پیسٹ بنا لینی ہے، رائٹ، لائک اے کریم. یہ آپ نے بنا لی. اچھا، ونس سب کچھ ایک دوسرے میں رچ پس جائے، کمبائن ہو جائے، تب آپ نے اس کو بے شک کسی بوتل یا کسی جار میں ڈال دیں. ویسے تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جیسے جیسے آپ نے ایک چیز کو یوز کرنا ہے ویسے ویسے آپ اس کو استعمال کرتے رہیں رادر دین بار بار، کیونکہ اتنی سمپل سی چیزیں. اب دیکھیں نا، یہ ہم نے مکس کر لیا، اس کے اندر ہم نے ایلو ویرا ڈال دیا، گلیسرین ڈال دیا، تھوڑا سا بورک پاؤڈر ڈال دیا. یہ آپ نے، کیونکہ یہ چیز آپ نے ڈیلی کرنی ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو آپ نے ایگزیکٹلی مینیج کیسے کرنا ہے. ناؤ دیر وی گو. یہ دیکھیں،
اس قسم کی اس کی کنسسٹنسی ہو جائے گی، اور یہ بہت ہی مطلب اٹ از اے ویری ویری موئسچرائزنگ مکس اگر میں یہ کہوں تو. اچھا اب اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ، کیونکہ یہ آپ نے تیار کر لیا، اب یہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ، بے شک ہینڈس اینڈ جو کہتے ہیں نا اپنے کیوٹیکلس پہ بھی لگائیں. ہاتھوں پہ میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اس کو آپ ٹوائس اے ویک اگر کریں گے تو آپ کے کیوٹیکلس بھی نہیں خراب ہوں گے، دوسرے ایشوز بھی نہیں ہوئیں گے. پیروں پہ جنہوں نے اس کو لائک اے کریک کریم یوز کرنا ہے، ان کو اس کو لے کے اچھے طریقے سے اپنے پیروں پہ، اور اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں پہ زخم ہے، وہاں پہ اچھے طریقے سے اس کو مساج کرنا ہے. ٹھیک ہے، 2 4 5 10 منٹ لگائیں. وہ جو 1 سیکنڈ ادھر کر کے فارغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ بہت پرابلمٹک ہو جاتا ہے. تو ٹیک یور ٹائم، کوئی 2-3 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اپنے ایک پاؤں کو مساج کریں. اس کے بعد اگر تو پلاسٹک کا تھیلا ہے گھر پہ، جو ہمارے گھر میں نہیں ہوتے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ جو کلنگ فلم ہوتی ہے جس کو ہم سیلوفین ریپ بھی کہتے ہیں، اس سے پاؤں کو ریپ کر لیں، اور اس کے بعد اوپر سے ساکس پہن لیں. اسی لیے تو ود دی انگریڈینٹس میں نے ساکس بھی رکھے تھے، ساکس بھی ساتھ میں رکھیں. آپ کے اگر نی کیپس پہ یہی ایشو آتا ہے ڈرائنس کا، اگر آپ کے ایلبوز پہ آتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی امیزنگ سلوشن ہے. آلموسٹ اگر میں ایسے کہوں کہ میریکل کریم فار پاؤں کے کریکس اینڈ زخم، تو یہ ایکچولی ایک میریکل کریم ہے. سو واٹ یو ڈو از، اینڈ جب ایک دفعہ آپ کے پاؤں ہیل ہو جائیں تو پھر 1 ویک پہ بے شک اس اپنی پروسیس کو لے جائیں. یہ کیونکہ اس کے اندر ہم نے بورک ایسڈ ڈالا ہے، تو جب آپ کے زخم ہیل ہو جائیں تو بے شک آپ اس کو اسائڈ کر دیں، اور پھر آپ گلسرین، ایلو ویرا اینڈ پیٹرولیم جیلی کا مکس بنا کے بے شک ڈیلی اپنے پاؤں پہ لگائیں، ہاتھوں پہ لگائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے زخم جلدی ہیل ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جو بھی پاؤں کے ایشوز ہوتے ہیں یا ہاتھوں کے ایشوز ہوتے ہیں وہ جلدی ریزالو ہو جاتے ہیں. بٹ ریممبر، لگانے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو ریپ کرنا ہے، چاہے سیلوفین ریپ سے کر لیں، جو پلاسٹک ریپ ہوتا ہے جس سے ہم اپنے ڈشز وغیرہ کے اوپر پہ لگاتے ہیں، وہ کلنگ فلم بھی اسے کہتے ہیں، یا آپ پلاسٹک کا تھیلا ہے تو وہ استعمال کر لیں. ویسے تو پلاسٹک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بڑا ڈینجرس ہے، بٹ چلیں اگر آپ کے پاس پلاسٹک کا تھیلا ہے تو وہ چڑھا کے اس کے اوپر سے آپ نے ساکس پہن لینے. آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے وتھ دا پلاسٹک بیگ آپ نے یہ کر لیا. اس کے بعد اس کو اتار کے بے شک نارمل ساکس پہن کے سو جائیں. جتنے دنوں تک ایٹ لیسٹ کریکس ہیں، زخم بنے ہوئے ہیں پاؤں میں، تب تک تو اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کریں. اس کے بعد لائک آئی سیڈ، بورک ایسڈ اسائڈ اینڈ یوز دیز 3 انگریڈینٹس. آئی پرومس یو آپ لوگ دعائیں دیں گے، اٹس لائک اے میریکل کریم. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور یہ ٹپس آپ کے لیے ورک کی ہیں تو مجھے آپ کی فیڈ بیک بھی ضرور چاہیے، اور اس فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک کریں، نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کریں، تاکہ ہم کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ رابطے میں رہ پائیں. ہم سے مراد میری پوری ٹیم، ہم سارے آپ کے کامنٹس بھی پڑھتے ہیں، آپ کے کویسچنس بھی دیکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز پرووائڈ کریں جو آپ کے لیے ڈفرینٹ بھی ہو، یونیک بھی ہو، اور فائدہ مند بھی ہو. سو اگر ہم کامیاب ہوئے ہیں تو ضرور کامنٹس میں شیئر کیجیے گا.